اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا ودو کیا محبت کرتا ہے؟ کا مطلب کیا، یہ انٹیروگیٹو ہے۔ یہ ودو محبت کرنا، چاہت کرنا۔ احدکم کوئی ایک تم میں سے، احد کا معنی ایک اور کم تم میں سے، کیا محبت کرتا ہے تم میں سے کوئی ان کے تکون ہو، تکونا ہو، ان کے تکونا ہو، لا کے لیے ہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، من سے نخیل کھجوروں کا، و انابن اور انگوروں کا۔ تو پیچھے مثالیں تھی کہ جو خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، من و اعضاء کرتے ہیں، سانس جتلاتے ہیں اور کسی کو تکلیف دیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، تو ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ایسا صدقہ خیرات۔ تو آگے مزید اس کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایک مثال کے ذریعے، اور بڑی خوبصورت مثال ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے انویسٹ نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا کچھ لوگ ریاکاری کرتے ہیں تو ان کا جو عمل ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتا ہے جس طرح یہ آگے ایگزامپل آ رہی ہے۔ تجری چلتی ہے، من سے تحتیہ نیچے اس کے، انہار نہریں۔ یہ مثال دی جا رہی، کیا تم محبت کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ کہ تکونا ہو لہو اس کے لیے، جنت کوئی باغ، من سے نخیل کھجوروں کا، و انابن اور انگوروں کا، تجری چلتی ہوں، من سے تحتیہ نیچے اس کے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ اس باغ کی طرف ہے، جنت انہار نہریں، لاہو لا کا مطلب کے لیے ہو اس کے لیے، فیہا اس میں ہوں یعنی اس باغ میں ہوں، من سے کلی ہر قسم کے، ثمرات پھل، اور کھجور اور انگوروں کے بیلیں بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے پھل وغیرہ بھی اس باغ میں ہوں، اور ایک خوبصورت جو منظر کشی ہے وہ کی گئی ہے ایک آئیڈیل باغ کی۔ و اصابہ اور پڑے اس پر یعنی پہنچ جائے اس کو، کبر بڑھاپا، بوڑھی ایج میں وہ چلا جائے وہ بندہ جس کا یہ سارا باغ وغیرہ ہو، وَلَهُ اور کے لیے ہو اس کے، اس آدمی کے، ذریۃ اولاد اس کی، بچے اس کے، ضعفاء کمزور ہوں یا کم سن ہوں، کم عمر کے ہوں، اس قابل نہ ہو کہ وہ اس باغ کو سنبھال سکتے ہوں ابھی۔ فَأَصَابَهَا پس پہنچے اسے یا پڑے اس پر، یہ صحابہ کا مطلب مصیبت سے ہے، اور مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا تیر جو بالکل نشانے پہ لگے اور اس کا کو نقصان ہو جائے۔ فَأَصَابَهَا پس پہنچے اسے اس باغ پر، یہاں کی ضمیر باغ کی طرف ہے، ایسارن کوئی بگولا ہوا کا، تیز آندھی کا، فی ہی میں اس میں، نارن آگ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا جنگلات وغیرہ میں بھی، افریقہ وغیرہ میں بھی آگ لگ جاتی ہے جھاڑیوں کو، جنگلات کو، تو ایسا تیز ہوا کا جھونکا بگولا جس میں آگ ہو، فاحترقت پس وہ جلا دے، اسے جلا کر اس باغ کو تباہ کر دے۔ کذالک کا مطلب ہے ایز جیسے، کذالک اسی طرح، سیم ہے سملرلی، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی کے لیے تمہارے، آیاتی نشانیاں، مثالیں، آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔
تو یہ مثال ریاکاروں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ریاکاروں کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اس سے کہا کہ اس کا مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہے ہوں اور اینڈ پر شیطان کے جال میں آگے ہوں اور ان کی کمائی آگے کام نہ آئی۔ اور اس سے مثال یہ ہے کہ انسان اپنی ساری انویسٹمنٹ دنیا میں کرے، خوبصورت باغ بنا لے، خوبصورت گھر میں، جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی ہوتی ہے لوگ، ان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی نہیں، وہ گھر گاڑی سارا کچھ وہ بڑا خوبصورت سے خوبصورت کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور موت کا وقت آ جائے یا بڑھاپے کا وقت آ جائے تو ان کے پاس آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ پھر ان کی یہ چیزیں جو آگے وہ کام بھی نہیں آ سکتی۔ تو جو اللہ کے پاس اگر وہ باغ تعمیر کریں گے، دنیا میں بھی انسان اپنا گھر بہترین تعمیر کرتا ہے، باغ وغیرہ بناتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بھی کرتا ہے، جس طرح وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ اس کا جنت میں گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو جنت کا گھر ہے اسے کبھی فنا نہیں ہونا، اسے کبھی یہ جو آگ وغیرہ اسے ہوا کے جھونکے نہیں پڑنے، تو وہ ایک مضبوط باغ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے بھی کریں اور ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر اسی طرح اور بلکہ اس سے زیادہ رکھے کہ دنیا میں تو ہمارے یہ باغ وغیرہ ہے یہ تو کسی کے کام آنے ہیں، اور ہمارے لیے 5-6 فٹ زمین کا ٹکڑا ہے، اصل جو باغ ہے وہ ہمارے لیے آخرت کے ہیں، اور ہمیں انہیں بھی بلڈ کرنا ہے ان باغات کو۔ اچھا جی، میں اسے اب ریوائز کرتا ہوں اس ورڈ کو۔ آیا ودو کیا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے، جنت کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، و انابن اور انگوروں کا، تجری چلتی ہو، من سے تحتیہا نیچے اس کے، انہار نہریں، لاہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من سے کلی ہر قسم کے، ثمرات پھل ہوں، وَأَصَابَہُ اور پہنچے اسے اور ہو جائے وہ، کبر بوڑھا اور وہ اسے بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَہُ اور اس کے لیے، ذُرِّیَّۃٌ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، ناتواں کمسن چھوٹی عمر کی، جو اس باغ کو دوبارہ سے کاشت نہ کر سکے، فَأَصَابَہا پس پہنچے اسے، اعصار بگولا تیز ہوا کا، آندھی، فی ہی میں اس میں یعنی اس بگولے میں، اس آندھی میں آگ ہو، فاحترقت پس جلا کر اسے تباہ کر دے، پس اسے جلا دے اس باغ کو، اس کے جو اس نے تعمیر کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور اسے بڑا آئیڈیل بنایا ہے۔ کذالک اسی طرح، یبین وہ بیان کرتا ہے اللہ یعنی اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے آیات نشانیاں مثالیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ تو نیکسٹ ورس پڑھیں، اگر کوئی کرنا چاہے اس پر وائس ہو مجھے بتا دیں، نہیں تو نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں۔ سر اس میں اوپر تاکون لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ او یہ جو تکون ہے نا، یہ کانا یکون اور پھر وہاں سے تکون ہے ورڈ، او اس کا مطلب ہے پریزنٹ اور فیوچر میں چلا جاتا ہے۔ کانا کا مطلب تھا واز ور، اور پھر اس کا از ہے کی سینس میں چل جاتا ہے۔ ان کے تکون ہو لہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ۔ سر میں کروں؟ جی شاباش، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا ودو احدو کیا چاہتا ہے ایک واحد، کم ان کے تکونو تھا، ہو لاہو اس کے لیے، جناتن باغ، من سے نخیل کھجور، و انابن اور انگور، تجری
چلتی ہیں من سے تحتیہا اس کے نیچے النار نہریں، لاہو اس کے لیے فی ہا باغ میں، یہ اوپر جنت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہوں، باغ میں من سے کلی سے تھوڑا نیچے کا نا کلی جی جی کلی ثمرات بہت سے پھل و اصحابو اور جب پہنچ جائے اصحابہ ہل کبارو بڑھاپے میں، والا اور اس کے ذریاتن ضعفا اس کی اولاد نہ سنبھال سکے۔ ہاں کمزور ہو، ضعفاء کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا، کمزور ناتواں ہو، چھوٹی عمر کی ہو، اس کی اولاد کمزور کم ہو۔ اس کی اولاد کمزور ہو جائے، فَأَسَا فَأَصَابَہا پس پڑے اس پر یا آئے اس پس پر۔ پڑے اس پر اس ہارون تیز بگولا، ہوا کا بگولا، فی ہی نار تیز گرم آگ کا بگولا، فتارت فتح راکت پس وہ جلایا جائے جل جائے، کذالی کا یبدین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لاکم آیاتی اپنی آیاتیں لاکم کے لیے، کم تمہارے لیے، یاد اپنے کے لیے، لیے کذالک یبین۔ تمہارے لیے تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تو پس تم غور کرو ہاں اور تم تاکہ غور تم کرو، غور و فکر کرو، سوچ کرو، غور و تفکر فکر کرو، کرو۔ سمجھو اس دنیا کی زندگی کو۔ شاباش، جزاک اللہ ظہیر، یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو قرآن پاک کو سمجھیں، اور اس کی سمجھ کے لیے ایفرٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو شیطان ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، بڑی دیر پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی یہ کر لیں گے۔ تو بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس موقع ہو تو آپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو اجر دے کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی آپ کا اور مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے، نہ کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کو توفیق دے، اور یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر نور اللہ تعالیٰ شامل کرے، اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ یا اے ایوہا، آمین۔ اے یا ایوہا، اے اللہ زینہ، وہ جو امنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، سپینڈ کرو، من سے طیباتی پاکیزہ، پاکیزہ جو مال تم کماتے ہو، یعنی وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو کرپشن والا مال نہ ہو، ماں جو کسب تم کماؤ، کسب کا مطلب کمانا، ارن کرنا، کسب تم کماؤ، و مما، یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، و مما اور سے، من کا مطلب سے، ماں کا جو اخرجنا نکالا ہم نے، نا کا مطلب ہم نے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، لا کے لیے، کم تمہارے، من سے زمین سے۔ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو یا تمہارے لیے ہم نے دنیا میں ریسورسز بنائے ہیں، آپ ان سے خرچ کریں، ولا اور نہ، تیمم تم ارادہ کرتے، تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا کسی چیز کا، اور ولا تیمم اور نہ ارادہ کرو، ایم بناؤ، خبیثہ گندی چیز کا، ردی چیز کا، نکمی چیز کا، منہ سے جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ اور لس کا مطلب ہے نہیں، لئیسا سے یہ ورڈ ہے، لستم اور نہیں ہو تم، بی آخی زی ہی، تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، پکڑنے والے نہیں ہو، الا مگر، ان کے، تغمزو کا مطلب ہوتا ہے نیند سے آنکھیں بند ہونا، جب بندے پر نیند چھا رہی ہوتی تو آنکھیں بند ہو جاتی، آنکھیں بند کر کے یا چشم پوشی کر کے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، یا تم عقل سے وہ دیکھ نہ رہے ہو تو صرف اسی حالت میں تم قبول کرو گے، ورنہ نہیں کرو گے، فی ہی میں، اس میں،
وَعْلَمْ اور جان لو انا بے شک کہ اللہ غنی بے پرواہ ہے، حمید خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس بارے میں آتا ہے کہ کچھ انصار مدینہ نے وہ تھے، وہ نکمی اور جو ردی قسم کی کھجوریں ہوتی جنہیں وہ خود رکھنا اپنے پاس پسند نہ کرتے، تو وہ آگے مسجد میں صدقہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اچھی چیزیں جو ہیں وہ خرچ کیا کریں، اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، اور غلاموں کے بارے میں کہا جو خود کھائے انہیں بھی کھلائیں، جو خود پہنے انہیں بھی پہنائیں، اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ میں سے روایت کرتا ہوں، یا ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امن و ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو من سے طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو کسب تم کماؤ، و مما اور سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارضی سے زمین سے، ولا اور نہ تیممو ارادہ کرو، خبیثہ نکمی چیز کا، ردی چیز کا، منہو سے جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو، اور جو نکمی چیزیں ہیں انہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر تمہیں ہی ریٹرن کی جائے تو آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں۔ تو جو اب صدقہ اور خیرات کرنے کے جو ایتھکس اوپر سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے احسان نہیں کرنا، آپ نے اذیٰ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ نے صدقہ کرنا ہے تو ریاکاری نہیں کرنی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، اور اب یہ نمبر 4 پر آ رہا ہے کہ اچھی چیزیں صدقہ کریں، جنہیں اگر آپ کو وہ چیزیں ریٹرن کی جائیں تو آپ بھی انہیں لینا پسند کریں، اور نکمی اور باطل چیزیں ہی نہ صدقہ کریں۔ وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو تم، بھی آخذی ہی پکڑنے والے اس کو، لینے والے اس کو، الا مگر ان کے تغمزو تم آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو، فی ہی میں اس میں، وعلم اور جان لو انا بے شک کہ اللہ غنی بے پرواہ ہے، یعنی اللہ غنی ہے، وہ لوگوں کو دینے والا ہے، اسے نہیں کسی کی ضرورت کہ لوگ اسے دیں، اور یہ جو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں یہ چیزیں تو اللہ کی ہیں جن سے آپ یہ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، اور آپ انہیں اپنی چیزیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس میں سے نکمی چیزیں اللہ کو دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اچھی چیزیں دی ہیں، اور آپ اللہ کو ریٹرن کر رہے ہیں نکمی چیزیں۔ تو اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ انسانوں کے لیے ہی کرتے ہیں، اللہ تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے، امیر اور خوبیوں والا ہے، حمد والا ہے۔ ہاں جی، پڑھے نیکسٹ ورس یا کرنا چاہتے ہیں روایت؟ سر با بی آخذی ہی، ہاں، بی آخذی، آخذہ کا یہ مطلب ہوتا ہے نیچے جو لائن پکڑنا، کے نیچے، لینا، بی ساتھ اس کو لینے والے، اور نہیں ہو یہ تم اس کو لینے والے، یعنی جو خبیث چیزیں نکمی چیزیں آپ صدقہ میں دیتے ہیں اگر آپ کو دی جائے تو آپ اس کو لینے والے نہیں ہیں، وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو تم، مطلب جو ہم کا بول نہ کریں۔ ہاں، بھی آخذی تم اسے لینے والے، تم ان چیزوں کو خود لینے والے نہیں ہو، الا مگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ ان کے تم میں جو تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، تم چشم پوشی کر لو، تمہاری عقل پر پردے پڑ جائیں، پھر تم اس کو لو گے، ورنہ تم عام حالات میں تو ایسی نکمی چیزیں اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے جو آپ صدقہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جی، چلیں آگے۔ آگے چل، چلیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، انفقو ہوں خرچ کرو، ہوں کدھر چلا گیا، جی 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 من من طیباتی
من سے طیباتی پاک ما کسب تم اور تم نہیں ماں کا مطلب ماں کا جو ماں کا مطلب کیا سب ہے؟ تم کماؤ. جو تم کماؤ جو تم کماؤ وا من وا می اور سے ماں جو جو آخذہ اخرجنا ہم نے نکالا. اخرجنا اور ہم نے نکالا لاکم من نل ارضی زمین میں سے تمہارے ولا لیے زمین سے. تیمو ہاں. اور تم ولا تیمو اور تم ارادہ کرو ارادہ نہ کرو. ولا الخبیثہ اور نہ تیممو تم ارادہ. اللہ خبیثہ بری چیز کا ہوں. منہو سے جو تنفقون اور تم خرچ کرتے ہو. ولستم اچھا جو تم خرچ کرتے ہو ولستم اور تم نہیں بھی آخاذی ہی اس کو لینے والے الا ان کے مگر ان نہیں کہ شاباش. الا مگر ان کے تغمیزو نیم آنکھوں میں یا نیند چشم میں پوشی کر لو یا فی ہی تم آنکھیں بند کر لو. اس میں اس میں وَعَلَمُوا انا وَعَلَمُوا جان لو کہ اللہ غنی حمید بے پرواہ ہے حمد والا ہے. شاباش. یہ مشکل آیات تھی لیکن آپ نے بڑا اچھا اس کا ترجمہ کیا. اچھا جی. الشیطان شیطان یا عیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے فقرہ تنگ دستی کا پاورٹی کا وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشائی فحاشی کا. فحش کا جو ورڈ ہے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کا رستہ ہے اللہ کی اطاعت کا رستہ سے نکل جانا زنا کی طرف چل جانا ریانی کی طرف چل جانا اور شراب کی طرف جوئے کی طرف جو بھی دین اسلام کے دائرہ سے باہر نکلنا ہے تو وہ فحش کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ بری باتوں کی طرف آپ چل جائیں. واللہ اور اللہ یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتاً بخشش کا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے جو ذمہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا ہو جاتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے استغفار کریں استغفر کریں تو میں آپ کے وہ جو گناہ جس کے آپ سزاوار ہو چکے ہیں اس سے آپ کو بچا لوں گا اور آپ کو معاف کر دوں گا. جس طرح ہم استغفر کرتے ہیں تو پھر استغفر اللہ وتوب الیہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی تو یہ جو دعائیں ہیں تو یہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بخش دیں گے معاف کر دیں گے. جس طرح آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تو انہیں بخش دیا گیا. وفضلا اور فضل کا فضل ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال میں آپ کی جو دوسری چیزیں ان میں اضافہ کر دے گا اور آپ کے اوپر اپنی مہربانی کرے گا فضل کرے گا. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے. اللہ کی کوئی لمٹس نہیں ہے کوئی باؤنڈری نہیں. اللہ انتہائی وسعت والا ہے وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے. علیم اور جاننے والا ہے اس بات کا علم رکھنے والا بھی ہے. شیطان اب خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر یہ جو 3-4 اوپر باتیں بیان کی 5 نمبر پر یہ شیطان آ جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو یار تنگ دست ہو جاؤ گے ابھی وہ بھی کام کرنا ہے کمپیوٹر بھی لینا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ خرچے بھی دینے ہیں تو یہ خرچ کر کے تو تم فقیر ہو جاؤ گے. اور پھر جب آپ شیطان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو اس سے بعد پھر آپ کو وہ اگلا حکم دیتا ہے فحاشی کی طرف ریانی کی طرف خلاف شریعت باتوں کی طرف وہ آپ کو لے کے جاتا ہے اور دنیا میں ہی آپ کو ناکام بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کی اس ٹیکٹکس کو بھی آیات کے ذریعے ہمارے تک پہنچا رہے ہیں کہ اس سے بھی آپ نے بچنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے وہی مضبوط سہارا ہے
اور اسی کی طرح ہماری بخشش ہوگی. الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں یا وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فقرہ تنگ دستی کا غربت کا وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء فحاشی کا واللہ اور اللہ یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتاً بخشش کا منہ اس کی طرف سے وفضلاً اور فضل کا مہربانی کا واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے علم والا ہے. جی ضعیف پڑھیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان شیطان یا ادکم تم سب سے وعدہ کرتا ہے فقرہ کہ تم غریب ہو جاؤ گے یا تم فقیر ہو جاؤ گے. یا مرکم اور تم سب کو حکم دیتا ہے فحشات چیزوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکے. واللہ اور اللہ یا ادکم تم سب سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا منہ اس کی طرف سے وفضلاً اور فضل ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم بہت بہت زیادہ جاننے والا ہے. شاباش جزاک اللہ. یوتی وہ دیتا ہے حکمت دانائی وزڈم. یہ جو حکمت سے مراد ہے نا یہ بہت زیادہ فلاسفیکل کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں جو تعلیم ہو اس کے مطابق ہم عمل کر لیں. تو قرآن پاک کو احادیث کو پڑھنا پھر اس کے مطابق اچھے فیصلے کرنا اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل کرنا تو یہ حکمت ہے یہ دنائی ہے. جو قرآن پاک ہے یہ ہمیں دنا بناتا ہے حکمت کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو شیطان اس سے دور رکھتا ہے اور بور شو کرتا ہے مختلف چیزیں شو کرتا ہے اس کے اپنے ٹیکٹس ہیں وہ کہتا ہے چلو پھر کر لیں گے بڑی تھکاوٹ ہے روزہ لگ رہا ہے کیا اور تو مختلف قسم کے ہیلو بہانوں سے ہمیں اس طرف آنا ہی نہیں دیتا. یوتی عطا کرتا ہے حکمت دنائی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے. و من یوتا اور جسے دی جائے یہ پیسے وائز میں ہے حکمت دنائی فقط پس تحقیق نو ڈاؤٹ شورلی اوتیا دی گئی اسے یہ بھی پیسے وائز مجہول ہے خیرن بلائی کثیرہ بہت زیادہ. جسے اب یہ حکمت دنائی مل جائے تو وہ اسے ایسا ہی ہے جیسے اسے دنیا کی ہر نعمت اور بلائی مل جائے. ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے دین میں انڈرسٹینڈنگ عطا کرتا ہے. دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ عطا کرتا ہے. کوئی جائیداد کوئی گاڑی کوٹھی کا وعدہ نہیں ہوتا بلکہ دین میں انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتے ہیں. وہ ماں اور نہیں یہ اللہ سے پہلے اگر ماں آ جائے تو اس کا مطلب نہیں کا کرنا ہے. وہ ماں اور نہیں یذکروا نصیحت پکڑتے یاد کرتے اس سے اثر قبول کرتے الا مگر اولو الباب عقل والے لوگ جو عقل میں دنائی والے لوگ ہوتے ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں. جو علم والے ایک جگہ پر ہے کہ اللہ سے جو اس کے علم والے بندے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اور باقیوں کمپیریٹیولی دوسرے کی. میں اسے ریوائز کرتا ہوں. یوتی عطا فرماتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت دنائی عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَمَن یوتا اور جسے دی گئی حکمت دنائی حکمت فقط پس تحقیق اوتیا دی گئی خیرن بلائی کثیرن بہت زیادہ. وما اور نہیں یذکروا نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے لوگ. جی ظہیر کریں. یوتل حکمت اور دیتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہے. ومن یوتا حکمت اور وہ دی جائے حکمت فقط پس تحقیق اوتی یا خیرن کثیرن
उतिया का सर क्या था? पैसिव। दी गई, उसे दी गई, खैरन भलाई दी गई कसीरन उसे बहुत। खैरन भलाई बहुत ज्यादा तादाद हाँ में। जी, जो दीन को वमा समझता है यज वो, उसको अल्लाह ताला सब, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको वो समझने, उसको बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे दिया गया है, सवाब और अजर दे दिया गया। वमा और नहीं यज़क्करू जिक्र करते हैं, नसीहत पकड़ते वो या जिक्र करते हैं, रिमेम्बर करना। नसीहत पकड़ते हैं, हम्म, इल्ला उलुल अलबाब अकल वाले लोग। शाबाश। कि जो ये दनाई है, ये हिकमत है, कुरान पाक को समझना, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना, इसके मुताबिक फ़ैसले करना, और हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ और उसके नबी करीम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना, तो ये हिकमत है, ये दनाई है। और ये हिकमत जो अक्ल वाले लोग हैं वही कबूल करते हैं। व माँ और जो व माँ और जो अनफक तुम खर्च करते हो, मिन से नफ़ाकातिन कोई खर्च, कोई खैरात, कोई सदका, कोई ज़कात, औ या नज़र तुम नज़र मानो, तुम नज़र मानते हो, मिन से नजरिन कोई नज़र, फ़इन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह यालमुहु जानता है उसे। और जो तुम खर्च करते हो, कोई खर्च यानी कोई स्पेंड करते हो, अल्लाह की राह में देते हो, या तुम नज़र मांगते हो। नज़र मांगना क्या होता है कि आप इंसान ये कहे कि मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतना सदका कर दूंगा, इतने नवाफिल पढ़ूंगा, या मुझसे ये मुसीबत टल जाए तो मैं ये कर दूंगा। और फिर नज़र जब आप मानते हैं तो इसे कोई इतना अप्रिशिएट नहीं कहा गया कि आप नज़र मांगा करें, लेकिन क्योंकि अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि जो ये जो नज़र मानना है, ये जो अल्लाह ने लिखा हुआ है तो उसको टाल नहीं सकता नज़र मानना। बहरहाल अगर आप नज़र मांग लेते हैं तो ये इबादत की तरह हो जाता है, फिर आपको इसका पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। और जो खिलाफ शरीयत नज़रें हैं, गैर अल्लाह की खातिर मांगी हुई हैं, शिरकियाँ कोई नज़रें हैं, तो वो ऐसी नज़रें पूरी करने का नहीं है। ये अल्लाह की नाफरमानी का ही अगर कह लिया, आपने वादा कर लिया कि मैं फिर नमाज नहीं पढ़ूंगा या ये रोज़ा नहीं रखूंगा, ये मेरा काम हो जाता है, शैतान से कुछ लोग मदद तलब करते हैं, तो ऐसी नज़रें पूरी करना ज़रूरी नहीं है। और जो अल्लाह की खातिर आप नज़र मांगते हैं तो उसे आपको पूरा करना चाहिए, और अगर पूरा ना कर सके तो फिर उसका कफ़ारा होता है जो कसम के कफ़ारे के बराबर होता है, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या 3 दिन के रोज़े रखना। तो व माँ और नहीं लिज़ालिमीन ज़ालिमों के लिए, मिन से अंसार कोई मददगार। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम खर्च करते हो या जो आप नज़रें मांगते हैं, तो अल्लाह ताला तो आपके दिलों के बीच सब कुछ जानता है। आपको खर्च करके लोगों को बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना सही हूँ, मैं ये खर्च करता हूँ, मैं ये। और अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका डेफिनेटली अजर देंगे। और जब आप नज़र भी मांगते हैं कोई, तो फिर अल्लाह ताला तो जानता है ना कि आपने ये काम की, ये नज़र मांगी हुई है, तो फिर उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। और जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो खिलाफ शरीयत अगर कोई नज़र मांग लेता है इस्लामी दायरा से हटकर कोई, जिसका नुकसान तो उसका पूरी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शरई हो और अगर आप पूरा ना कर सकें तो फिर उसमें आपने कफ़ारा अदा करना था। व माँ और जो अनफक तुम खर्च करो, मिन से नफ़ाकातिन कोई खर्च, कोई खैरात, ओ या नज नज़र नज़र तुम नज़र मानो, मिन से नाजरिन कोई नज़र, फ़इन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह यअलमुहु वो जानता है उसे, व माँ और नहीं लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, मिन से अंसार कोई मददगार। से करूं?
جی جزاک اللہ. وما اور جو انفقتم تم خرچ کرتے ہو من سے نفقاتن اپنا مال یا زکوٰۃ اور نظر اور نظر مانگو تم اور نظر تم من سے تم نظر مانتے ہو یا تم نظر مانگتے ہو مانتے ہو نظر ماننا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے نظر مان رہا ہوں کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. یہ نظر مان لینا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. مانن ہاں ٹھیک ہے. نظرن کوئی مانے کوئی نظر ہے کوئی فَإِنَّ نظر. کوئی نظر ہم، کوئی نظر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ پس اللہ سب جانتا ہے. وما اور نہیں للظالمین ظالموں میں من سے انصارن مددگار. ہاں جی. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے پڑھا سنا اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جس طرح ہم آیتیں پڑھتے جائیں ہم اپنی جو زندگی کے فیصلے ہیں جو اسی طرح ہم کرتے جائیں. تو ربنا انشاءاللہ. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ادخلنا فی الجنۃ الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. استغفر اللہ واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.